بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سعودی روزنامہ اور میں ہوں شہزاد کریم۔ سعودی عرب میں کونسل آف کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس کا کہنا ہے کہ وزٹ ویزے میں توسیع مؤثر میڈیکل انشورنس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق کونسل آف کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس کا کہنا ہے کہ ہیلتھ انشورنس اسکیم کو محکمہ پاسپورٹ سے منسلک کرنا ہوگا، اس کے بغیر ویزے میں توسیع نہیں ہوگی۔ کونسل آف کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس سے ایک غیر ملکی نے دریافت کیا تھا کہ اس نے اپنی فیملی کو ابشر کے ذریعے ملٹیپل وزٹ ویزا نکلوا کر سعودی عرب بلایا ہے۔ جب بھی ابشر پر ویزے میں توسیع کی کارروائی کی کوشش کرتا ہوں تو اسکرین پر لکھا آتا ہے کہ ہیلتھ انشورنس نہیں ہے۔ جو انشورنس اسکیم حاصل کی تھی وہ ستمبر 2021 میں ختم ہو گئی ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یاد رہے کہ سعودی عرب میں وزٹ ویزے دو طرح کے ہیں، جن میں فیملی وزٹ اور بزنس وزٹ ویزا شامل ہے۔ فیملی وزٹ سے مراد اہل خانہ ہے، جن میں اہلیہ، بچے، والدین اور اہلیہ کے والدہ شامل ہیں، جبکہ کاروباری افراد کے لیے عارضی بنیاد پر بزنس وزٹ ویزے کا اجرا کیا جاتا ہے۔ وزٹ ویزا 6 ماہ سے 1 برس تک جاری ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر وزٹ ویزے کا دورانیہ 3 ماہ کا ہوتا ہے، اس میں بعد ازاں 3 ماہ کی مزید توسیع کی جاتی ہے۔ ملٹیپل وزٹ ویزا 1 برس کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ 6 ماہ کے بعد وزٹ پر آنے والے افراد مملکت سے باہر جائیں اور دوبارہ انٹری دیں۔ اس کے لیے لازمی نہیں کہ وہ اپنے ملک ہی جائیں بلکہ قریبی ملک بھی جایا جا سکتا ہے۔ ویزے کی میعاد ختم ہونے سے 7 روز قبل فیملی وزٹ ویزے اور بزنس وزٹ ویزے میں ابشر کے ذریعے توسیع ہو سکتی ہے۔ توسیع کے لیے پہلی شرط یہ مطلوبہ فیس کی ادائیگی اور دوسری شرط مؤثر میڈیکل انشورنس ہے۔ کمپنی سے 10 لاکھ ریال چوری، 2 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے جدہ کے ایک کمپنی سے 10 لاکھ ریال چرانے والے 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار شدگان کا تعلق سری لنکا سے ہے۔ دونوں اس کمپنی کے ملازم ہیں جس میں چوری کی واردات کی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ چوروں نے گرفتاری کے بعد اقبال جرم کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے مسروقہ رقم ایک کارٹن میں انتہائی مہارت سے چھپا دی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ مسروقہ رقم مل گئی ہے۔ دونوں کو قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے حراست میں لیا گیا، جبکہ پبلک پروسیکیوشن کو واقعہ سے مطلع کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں الخمود انٹرنیشنل میوزیم کا افتتاح کیا گیا ہے، جو مشرق وسطیٰ میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا میوزیم ہے۔ وژن 2030 کے مطابق مملکت بھر میں تعلیم اور تفریح کے ذرائع کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس شعبے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الخمود عجائب گھر سائنسی ہیلہ جات اور فزکس کے سائنسی نظریات کے حوالے سے اپنی نوعیت کا حیران کن سائنٹیفک تجربہ ثابت ہوگا۔ اس عجائب گھر میں ایجوکیشن، گیمز اور انٹریکشن گیمز پر مشتمل 80 نمائشیں ہوں گی۔ ہر عمر کے لوگوں کے لیے ذہنی معمے بھی ہوں گے تاکہ شائقین غور و فکر کے عادی بنیں۔ عجائب گھر میں سہج جہتی تصاویر پیش کی جائیں گی۔ یہاں کشش کو چیلنج کرنے والا روم ہے۔ ایک الٹا کمرہ بھی بنایا گیا ہے جہاں پہنچ کر شائقین دھوکہ دہی کے انسانی طور طریقوں کا تجربہ کریں گے۔ عجائب گھر کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ہمیں دوہری خوشی ہے۔ پہلی خوشی یہ ہے کہ منفرد قسم کا عجائب گھر ریاض میں قائم کیا گیا ہے۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ یہ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا اور مشرق وسطیٰ میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ہے۔ حوثیوں کے میزائل حملے میں 2 بچوں سمیت 3 زخمی۔ سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے جیزان میں یمن سے ایران کی حمایت یافتہ حوثیوں کی طرف سے داغا گیا میزائل ملٹری پروجیکٹائل گرنے سے 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA نے جازان ریجن میں شہری دفاع کے ڈپٹی میڈیا ترجمان لیفٹیننٹ
کرنل محمد بن حسن السمغان کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ میزائل یمنی حدود کے اندر سے جیزان میں گورنریٹ کے سرحدی دیہات کی طرف داغا۔ اطلاع ملنے پر شہری دفاع کی ٹیمیں جائے وقوع کی طرف روانہ ہو گئی۔ میزائل گرنے سے 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق زخمیوں میں ایک کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2 کی مستحکم ہے۔ میزائل کے ٹکڑے لگنے سے قریب کھڑی ایک گاڑی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ نقل مکانی اور ہجرت کرنے والوں کا استقبال کرنے والوں میں سعودی عرب دنیا کا تیسرا اور عرب و اسلامی ممالک میں پہلا ملک ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے تحت بین الاقوامی طور پر نقل مکانی کرنے والوں کی اعداد و شمار کی تفصیلات جاری کی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ نقل مکانی کر کے دوسرے ملک میں قیام اور کام کرنے والوں کے نزدیک سعودی عرب سحر فرصت ممالک میں ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث 2019 اور 2020 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بین الاقوامی ہجرت کی شرح میں 30% کمی ہوئی ہے۔ مذکورہ عرصے کے دوران ہجرت کرنے والوں کی تعداد میں 20 لاکھ سے زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ نقل مکانی اور ہجرت کرنے والوں میں 2/3 افراد دنیا کے 20 ممالک میں رہائش پذیر ہیں۔ امریکہ دنیا کے 18% مہاجرین کا ٹھکانہ ہے، جہاں 51 ملین مہاجرین آباد ہیں۔ دوسرے نمبر پر جرمنی ہے، جہاں 16 ملین مہاجرین بستے ہیں، جبکہ سعودی عرب کا نمبر تیسرا ہے، جہاں 13 ملین غیر ملکی آباد ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2020 کے اختتام تک دنیا میں 281 ملین افراد ایسے ہیں جو اپنے ملک سے باہر مقیم ہیں۔ گزشتہ سال 2019 میں یہ تعداد 173 تھی۔ دنیا کی آبادی میں ان کا تناسب 3.6% ہے۔ سعودی عرب اور قطر کے درمیان تجارتی سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں۔ حمد بندرگاہ سے 27 کنٹینر دمام پہنچے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سمندر کے راستے تجارتی روابط بھی معمول پر آ گئی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق کنگ عبدالعزیز پورٹ نے ٹوئٹر کے سرکاری اکاؤنٹ پر بیان میں کہا ہے کہ مملکت اور قطر کے درمیان کاروباری سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ حمد بندرگاہ سے 27 کنٹینرز کنگ عبدالعزیز پورٹ دمام پہنچ گئے ہیں۔ یاد رہے کہ دمام میں کنگ عبدالعزیز پورٹ خلیج عرب میں سعودی عرب کی بڑی بندرگاہ ہے۔ سعودی عرب اور قطر نے مملکت کے تاریخی شہر الاولی میں منعقدہ 41ویں خلیجی سربراہ اجلاس کے موقع پر تعلقات کی بحالی کا فیصلہ کیا تھا۔ نخلستان ریاض نے اتوار 17 جنوری سے مہمانوں کو خدمات کی فراہمی شروع کر دیا ہے اور یہ سلسلہ 12 اپریل تک جاری رہے گا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی GEA نے مختلف پروگرام اور سرگرمیاں منظم کرنے والی بین الاقوامی کمپنی کے تعاون اور 7 ایکسپریس نیز روتانا آڈیو اینڈ ویڈیو کمپنی کے معاونت سے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ سعودی عرب میں منعقد کیا جانے والا یہ پروگرام ایک خوبصورت تفریحی منصوبہ ہے۔ سعودی رائل کورٹ کے مشیر اور جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی آل الشیخ نے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر اس پروگرام کی افتتاح کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے فالوورز کو بتایا تھا کہ آپ کی تصور سے باہر ہماری ملاقات اب اتوار کو ہوگی۔ نخلستان ریاض کو موسم سرما کے خود ساختہ 5 اسٹار تفریح گاہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ دارالحکومت ریاض کی خوبصورت سنہرے صحرائی مناظر کے وسط میں واقع ہے۔ یہ نخلستان تفریح کا ایسا موقع فراہم کرے گا جہاں زائرین کھانے پینے کے اسٹالز، مختلف قسم کے کھیلوں، تقریبات منانے، دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ کیمپنگ کرنے اور تحقیق وغیرہ سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ شہر ریاض میں بحر العماریہ اور الدریہ کے درمیان واقع یہ حیران کن صحرائی علاقہ جدید پرتعیش سہولتوں اور نخلستانی مناظر کو یکجا کر دے گا۔ نخلستان ریاض سعودی شہریوں کو ملک کے عالیشان ثقافت، براہ راست انٹرٹینمنٹ، عمدہ کھانوں کے ساتھ ساتھ کثیر قومی ثقافتی موسیقی اور لائیو
پرفارمنس سے محفوظ ہونے کا موقع فراہم کرے گا۔ یہاں پر خریداری کے لیے شاپنگ ایریا بھی نمایاں ہے، جہاں خوشبویات کے برانڈ، پرتعیش جیولرز، کارڈیل، نیز مقامی ہوم اور ریٹیل اسٹورز بھی موجود ہیں۔ نخلستان میں عارضی رہائش کی سہولیات بھی پیش کی گئی۔